چاہیے کہ زکوٰۃ نکالتے وقت دل میں نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے تو ادا ہو جائے گی۔ فرمایا ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ، ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثلا کسی کے پاس 52.5 تولے، جیسے آج 72,000 روپے بنتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی رقم، تو اس پر اس کے پاس اسی دن آئے جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس سے پہلے یہ شریف فقیر تھا، اسی دن آئے کہ جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اب یہ شریف فقیر نہیں رہا، اس کو آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ اب یہ بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیوں؟ یہ شرط نہیں پائے گئی کہ حولان حول، یعنی اس پر سال نہیں گزرا تو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا اس لیے کہ اب یہ شریف فقیر نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ بد مذہب بے دین کو مت دو۔ آج کل کچھ NGOs اس کام پہ لگی ہوئی ہیں جن کے مذہب میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو وہ NGOs لگی ہوئی ہیں اور بالخصوص سنیوں سے دڑا دڑ مال لے رہی ہیں، سنیوں سے دڑا دڑ پیسہ لے رہی ہیں۔ کس نام پر؟ جی ہم فلاحی کام کر رہے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بھی بھولے بالے اس چیز کو دیکھ کر، سوشل میڈیا پر دیکھ کر اب اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں اور پھینکے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے یہ ضائع کر رہے ہیں۔ جس کے مذہب میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے اس کو زکوٰۃ کیا دینی ہوئی؟ وہ تو یوں سمجھ لیں اپنی سیاست چمکا رہا ہے، وہ یوں سمجھ لیں اپنی NGO کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، پیسہ آپ کا، پروموٹ اس کی NGO ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میرے دوست اپنی زکوٰۃ کو ضائع نہ کرو۔ زکوٰۃ دینے کے باوجود، آپ کے ہاتھ سے پیسہ جانے کے باوجود آپ اسی طرح گناہ گار رہیں گے جس طرح نہ دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بد مذہب کو، لادین کو، بد دین کو، اسی طرح کے جو اسلام دشمن ہیں، انہیں زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، انہیں دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ والد اور والدہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اوپر اور نیچے، یعنی دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح پردادا پردادی، انہیں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور نیچے کی طرف اصول اور فروع، نیچے کی طرف یعنی بیٹا بیٹی، اسی طرح نواسا نواسی، انہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ بھائی کو، چچے کو، بھابھی کو، ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مسلمان عاقل اور بالغ کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم نہ ہو، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ خالو خالہ اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھوپھا پھوپھی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماموں ممانی اور ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے طالب علم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایسے شخص کو بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسا شخص جو مالک نصاب ہو لیکن اس نے اپنا مال کسی کو قرض دیا ہو اور خود مفلس ہو گیا ہو تو ایسے شخص کو بھی بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ کافی مرتبہ پوچھا بھی جاتا ہے یہاں پر کہ ایسا شخص جو مالک نصاب تو ہے لیکن اس کا اپنا مال کسی کے پاس قرض ہے، یہ مقروض ہے، اب یہ خود مفلس ہو گیا ہے، تو اب کیا ایسے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، ایسے کو زکوٰۃ بقدر ضرورت دی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹشے اڑانے کے لیے دیے جائے، کہا اس کا کاروبار چمکانے کے لیے دی جائے، نہیں، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ داماد اور بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ اشیاء جن سے انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں ان کو ذرا سماعت فرما لیتے ہیں۔ رہنے کا مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، گھر کے برتن ہیں، بستر ہیں، اسی طرح گھر کا فرنیچر ہے، قالین اور دریاں ہیں، فریج ہے، ریفریجریٹر ہے، اسی طرح ایئر کنڈیشن ہے، کار، ایک سے زائد گاڑیاں بھی ہوں، جیسے بیٹے کے لیے ہے، بیٹی کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہے، بہو کے لیے ہے، ایک سے زائد ہیں لیکن وہ استعمال میں نہیں ہیں، وہ استعمال میں ہیں فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سائیکل، موٹر سائیکل، تجارت کے لیے دکان، مل، فیکٹری، جو کارخانہ اور ان کارخانے کی مشینری اور ہیرے، قیمتی پتھر، کارخانے میں استعمال ہونے والی تمام اوزار،
کسی بھی شعبے کے کاریگر اور مستری کے ہنر کے کام میں آنے والے اوزار، بڑے کارپینٹر کے اوزار، پلمبر کے اوزار، الیکٹریشین کے اوزار، موٹر مکینک کے اوزار، یہ لاکھوں لاکھ کے بھی ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ ان کو فروخت کرنے کے لیے، تجارت کے لیے نہ لیا گیا ہو۔ اسی طرح ان تمام اشیاء پر زکوٰۃ فرض نہیں جن کا ذکر اوپر ہم نے کر دیا، اور جیسے ہی آپ زکوٰۃ نکالیں اسے مستحقین میں تقسیم کر دیں، اور دیتے وقت نیت شرط ہے، زکوٰۃ دیں تو مالک بنا دیں، ورنہ مثال کے طور پر کسی شخص نے زکوٰۃ نکالی اور مستحق نہیں بنائی، مستحق تک نہیں پہنچائی، اور مال چوری ہو گیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور ادا کرتے وقت جب کسی کو اس کا مالک بنا دیں گے، اب مالک بنانے کے بعد جیسے کسی وکیل کو دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے لیے جو زکوٰۃ کی جاتی ہے یہ وکیل بنا دیا جاتا ہے، اور وکیل پر اب فرض ہو گیا یہ زکوٰۃ اس ادارے تک پہنچانا۔ اب آپ نے مالک بنا دیا تو یہ زکوٰۃ اگر لے کر جاتے ہوئے راستے میں چوری ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے مالک نہیں بنایا تو اب کیا ہوگا، یہ لے کر جا رہا تھا تو لے کر جاتے ہوئے راستے میں چھن گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نیت اس وقت درست ہوگی کہ آپ نے بغیر زکوٰۃ کی نیت کے غریب کو مال دے دیا، ابھی وہ آپ کے سامنے ہے یا ابھی اس کے ہاتھ میں ہے یا ابھی اس نے خرچ نہیں کیا، تو اب یہ نیت آپ کی قابل قبول ہوگی۔ اب اگر کسی نے مثلا کسی کے پچھلے سال رمضان میں یکم رمضان کو کسی نے کسی غریب کی بیٹی کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے بطور قرض دیے تھے، اب دیکھا کہ وہ بیچارہ مفلس ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ یار اس سے لینی نہیں ہے، میری یہ زکوٰۃ بنتی تھی، میں اس کو زکوٰۃ کی مد میں شامل کر لوں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب وہ زکوٰۃ تمہاری ادا ہو۔ زکوٰۃ تبھی ہے کہ جب اس کی ملک میں جب اس کو دیتے ہوئے اس کے پاس ہی ہو، ابھی اس نے خرچ نہ کی ہو، تو جب تک اس کے جیب میں ہو یا اس کے پاس ہو یا اس کے ملک میں ہو، وہ اس نے خرچ نہ کیا ہو، اس وقت تک نیت کا اعتبار ہے۔ مثلا ابھی دے دی ہے، وہ گھر میں لے کر چلا گیا، بینک میں اس نے سیو کر لیا، تو ابھی اس نے خرچ نہیں کیا، جب تک وہ سیو ہے تو اس وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک شخص سال ہر سال سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی سال اس کا خدا نخواستہ بڑا نقصان ہو گیا یا مال چوری ہو گیا، اب وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہا، اب قدرتی 1-2 روز کے بعد اس کا بڑا فائدہ ہوا، بونڈ نکل آیا، جس سے وہ دوبارہ یا کسی نے اس کو گفٹ کر دیا جس سے وہ دوبارہ صاحب نصاب ہو گیا، تو فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی ان کتب میں ہے اور تمام کتب میں ہے، یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایسا شخص نیا سال شمار نہیں کرے گا بلکہ پچھلے سالوں کے مطابق اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ عام لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ میرے پچھلے سالوں سے میں زکوٰۃ دے رہا تھا، اچانک اس سال رمضان کے آنے سے پہلے میرا مال ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا، چوری ہو گیا، اب کیا ہوا کہ 6 مہینے میرے گزر چکے تھے، 6 مہینے کے بعد دوبارہ میرے پاس لاٹری نکل آئی، اب میرا 6 مہینے کی مدت پوری ہوئی، ابھی سال پورا نہیں ہوا، اب میں دوبارہ اس زکوٰۃ کو نکالنے کے لیے یہ انتظار نہیں کروں گا کہ میرا سال پورا ہو، بلکہ اس جو میری پچھلوں سالوں کی میری زکوٰۃ آ رہی تھی اسی نصاب کے ساتھ اس کو ضم کیا جائے گا اور اس طرح میری زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی۔ فرمایا ہاں اگر سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے ہی اگر اس کا یہ مال تلف ہو جاتا ہے اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، دینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس کے گھر پر جا کر یہ کہنا کہ ہماری رقم واپس کرو یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ گناہ اور عذاب زکوٰۃ لینے والے پر ہوگا، اور ایسا شخص آگ کے انگاروں سے انگارے کھا رہا ہے اور آگ کھیل رہا ہے۔ آخر میں بینک سے جو کٹوتی ہوتی ہے اس کے متعلق میں مسئلہ بیان کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں بلکہ ختم کرتا ہوں۔ بینک میں شرعی حدود اور قیود کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ یہاں جتنے بھی ہمارے